السلام علیکم۔ آج کے پروگرام میں ہم 2-3 موضوعات پہ بات کریں گے۔ زیادہ فوکس رہے گا سیاسی معاملات کے حوالے سے اور کچھ کرپشن سے جڑی سٹوریوں کے حوالے سے، لیکن جامعہ کراچی کے باہر ایک خودکش دھماکہ جس میں 3 چینی باشندے جو ہیں اس گاڑی کے اندر موجود تھے جو اب اس دنیا میں نہیں ہیں، اور یہ خودکش دھماکہ کرنے والے اور اس کے ذمہ داری قبول کرنے والے BLA والے ہیں۔ پاکستان میں پچھلے چند مہینوں میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا، اور خاص طور پر طالبان جب سے ٹیک اوور ہوا اور امریکی فوجوں کا انخلاء ہوا افغانستان سے، تو افغان سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسی افسوسناک صورتحال ہے کہ 15 اگست سے شروع کر لیں اور آج تک کتنے حملوں میں اضافہ ہوا، اس کی اگر پرسنٹیج نکالیں تو پچھلے کئی سالوں کی نسبت بہت زیادہ نکلتی ہے۔ تو افغان سرزمین سے پاکستان پہ حملہ ہو، یہ تو قابل قبول ہونا ہی نہیں چاہیے۔ افغانوں کو ہم نے کئی دہائیوں سے 40 لاکھ افغان پاکستانی سرزمین کے اوپر ہم نے ان کو جگہ دے کے رکھی، افغان بھائی بنا کے رکھا۔ ابھی بھی افغانستان کی جو ضروریات ہیں پوری دنیا پہ تو ان پہ پابندیاں ہیں۔ گندم کہاں سے جاتی ہے، آٹا کہاں سے جاتا ہے، چینی کہاں سے جاتی ہے، کھاد، یہ جو یوریا شارٹیجز ہوئی ہیں کہاں گئی ہے۔ تو کچھ افغان طالبان کو بھی غور کرنا چاہیے کہ وہ ایلیمنٹس جو پاکستانی سرزمین کے اوپر آ کر خون ریزی میں ملوث ہیں یا پاکستان کے مفادات کے خلاف حملہ کرنے میں ملوث ہیں، ان کو افغان سرزمین کے اوپر جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ عام طور پر یہ جو BLA جیسے یا TTP جیسے گروپس ہیں، ان کے پیچھے انڈیا ہوتا ہے، فنڈنگ بھی وہی کرتا ہے۔ کچھ میں نے فوٹیجز دیکھی ہیں ان کی، اگر آپ یونیفارم دیکھیں اور ان کے پاس اسلحہ دیکھیں، یا ابھی ریسنٹلی بلوچستان کے اوپر ایک FC کی جو ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا ہے، تو کلیئرلی نظر آتا ہے کہ اس کو کسی ملٹری یونٹ نے ٹرین کیا ہے اس کام کے لیے، کوئی آرڈنری سوسائڈ اٹیکر نہیں تھے کہ آگے اور مارنے کے لیے چلے گئے۔ اس کے اوپر پاکستان کو اقوام متحدہ میں سوال اٹھانا چاہیے کہ یہ نان سٹیٹ ایکٹرز کو بھارتی جو فورسز ہیں وہ یوز کر رہی ہیں پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے۔ بہت سیریس میٹر ہے، اور ہم اپنی سیاست کے اندر اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہمیں ہوش ہی نہیں ہے کہ ہمارا روزانہ کی تعداد میں کوئی قوم کا بچہ شہید ہو رہا ہے، اور آج 3 چینی باشندے اس کے اندر چلے گئے۔ بہت دکھ کی بات ہے۔ پرائم منسٹر نے چینی سفارت خانے کا وزٹ کیا اور بہت اچھا جیسچر ہے، ان کو تسلی بھی دینی چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ اس واقعے کے پیچھے جو ہے سب کو کیفرے کردار پر پہنچائیں گے، ایک کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سب کو چن چن کے اس جگہ سے پاکستانی سرزمین سے ان کا خاتمہ کیا جائے گا۔ دوسرا جو بڑی امپورٹنٹ نیوز ہے وہ دا نیوز کے اندر ایک خبر شائع ہوئی ہے، اور خبر شائع کرنے والے جو ہمارے ساتھی ہیں، نوجوان ہیں، برخودار ہے، اس کا نام ہے قاسم عباسی۔ تو قاسم عباسی کی خبر پڑھ کے مجھے کافی پریشانی ہوئی ہے۔ پریشانی میں ابھی آگے یہ ایکسپلین کریں گے تو آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک موٹی سی ٹرم ہے جس کو ہم بڑے آسانی سے کہہ کے آگے گزر جاتے ہیں پروگراموں میں، کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ عام طور پہ اگر میں اس آفس کو ہولڈ کر رہا ہوں یہاں بیٹھا ہوا، اور یہیں بیٹھے ہوئے میں اپنے اس آفس کی بنیاد کے اوپر کوئی ایسا کرتا ہوں جو مجھے ذاتی فائدہ دیتا ہے، مالی فائدہ دیتا ہے مجھے، میرے بچوں کو، میرے فیملی کو، یا میں کچھ ایسا کام کرتا ہوں کہ جو TV چینل پہ رہتے ہوئے میرے کاروبار کو یا کسی اور چیز کو اس میں نفع بخش اس کے لیے ثابت ہوتا ہے، تو یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی جرنلسٹ اس کام میں آتا ہے وہ سمجھ لیں کالا کام کر رہا ہے، کالے دھندے میں ملوث ہے، وہ صاف کام نہیں کر رہا۔ جرنلسٹ کا کام یہی ہے کہ وہ اپنے آفس سے تنخواہ لے ٹرانسپیرنٹلی، اگر کوئی اور بھی اس کا کام ہے تو دفتر میں ڈکلیئر ہو، اور سچ کے ساتھ سب کچھ آپ کے سامنے رکھے۔ اور یہی اصول، یہی اطلاق جو پولیٹیکل آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر، یا پبلک آفس ہولڈرز ہیں ان کے اوپر اس اصول کا اطلاق ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے یا منسٹر ہے، اس کے آفس میں رہتے ہوئے وہ کچھ ایسا کام نہ کرے کہ اس کے ذاتی نفع کا وہ باعث بن جائے۔ سٹوری کا آغاز کچھ ایسے ہے کہ القادر، کل بھی میں نے پروگرام میں ذکر کیا تھا، ریاض ملک صاحب سے اس کام کے لیے زمین حاصل کی گئی، اور زمین کے اوپر جو لیٹرز نظر آتے ہیں کہ وہ ملکیت نظر آتی ہے کہ وہ اس وقت فرح خان کی ہے۔ فرح خان کہاں پر ہے مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن بہرحال پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے۔ فرح خان کے اوپر سٹوریز کی ایک لمبی داستان ہے، اور میں روزانہ کہہ رہا ہوں، اور یہ میرا یقین بڑھتا جا رہا ہے کہ جتنی دیر میں اس کے فرح خان کا تذکرہ کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر کے لیے بہت بڑا بوجھ ہے جو آنے والے دنوں میں ان کو سیٹل کرنا، ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ قاسم عباسی کو میں نے درخواست کی کہ یار ہمیں آپ اس کو سٹوری کو ایکسپلین کریں، پوری خبر تو ہم پڑھ نہیں سکتے، ان کے ڈاکومنٹ سکرین کے اوپر ہیں تو ان سے 1 بائی 1 سوال کرتے ہیں، آپ کو خبر سمجھ آ جائے گی۔ قاسم السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ خبر بہت اچھی ہے، اور آپ نے اس کے ساتھ ڈاکومنٹری ایویڈنس بھی آپ کے پاس ہے۔ یہ اس سے زیادہ ایک اچھے رپورٹر کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہوا کے اندر خبر نہ ڈالے،
بلکہ اس کو ویریفائی کرے مختلف ذرائع سے. تو آپ کے پاس دستاویزات ہیں. اس دستاویزات کو ون بائی ون سوال کرتے ہیں تاکہ دیکھنے والوں کو سمجھ آ جائے. القادر یونیورسٹی کے لیے جو پہلا ٹرسٹیز کا بورڈ بنایا گیا اس کے اندر کون کون شامل تھا؟ سر جو پہلا ٹرسٹیز کا بورڈ بنایا گیا تھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو القادر تھی اس کے جو چیئرمین تھے وہ پرائم منسٹر صاحب ہی تھے. بے شک وہ ٹرسٹی بھی تھے لیکن انیشلی جو چیئرمین صاحب تھے وہ پرائم منسٹر صاحب ہی تھے. اور جو ٹرسٹیز تھے وہ ذوالفقار عباس بخاری، جو زلفی بخاری تھے اس وقت کے اوورسیز منسٹر بھی رہے ہیں، پرائم منسٹر کے بڑے قریبی بندے تھے. اس کے علاوہ ظہیر الدین بابر اعوان صاحب جو ان کے ایڈوائزر تھے پارلیمنٹری افیئرز میں وہ بھی تھے. بشرا بی بی جو فرسٹ لیڈی تھی پرائم منسٹر کی جو اہلیہ تھی وہ تھی. اور جو چوتھے تھے لاسٹ وہ عمران خان صاحب تھے پرائم منسٹر خود. یہ جو پہلا بورڈ تھا اس میں زلفی بخاری تھے، بابر اعوان تھے، زلفی بخاری، بشرا بابر بی بی اعوان. تھی اور عمران خان خود بھی تھے اور ساتھ چیئرمین بھی تھے. جی بالکل. اور یہ بن گئی القادر یونیورسٹی کی زمین دی ریاض ملک نے اور اس زمین کے اوپر عمارت بھی تعمیر کر کے دی. بالکل سر، یہ ملک ریاض صاحب نے ان کو یہ تقریباً لگ بھگ کوئی 460 کنال کی زمین تھی جیلم میں، ان کو دی گئی تھی اس کے کنسٹرکشن کے لیے اور سب کچھ کے لیے. اور اس کے علاوہ سب ذمہ داری جو ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے سارے انسٹیٹیوشن سے، ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے اس کے حوالے سے ہوتی ہے، وہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ ایگریمنٹ میں ہوئی ہوئی تھی کہ وہ سب جو ہے وہ ڈونر کریں گے، مطلب ملک ریاض صاحب کریں گے ساری A to Z جو تھی. پھر انہوں نے فنڈ ریزنگ کیوں کی اس کے لیے؟ ڈونیشنز کیوں نہیں؟ سر ڈونیشنز یہ جب میں نے ان سے یہ ڈاکٹر عارف بٹ صاحب تھے، باقی سے تو میں نے کوشچن جب کیا انہوں نے تو مجھے جواب نہیں دیا. ایٹ دا سیم ٹائم ڈونیشن بھی لے رہے تھے. اور مزے کی بات یہ کہ صرف 37 اسٹوڈنٹس تھے اور ان کے لیے جو ہے ان کو ایک اراؤنڈ 80 ملین جو ہے وہ ڈونیشن جو ہے دی گئی تھی. 37 اسٹوڈنٹس تھے ٹوٹل، 37 اسٹوڈنٹس تھے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 1 ارب اور تقریباً 8 کروڑ روپے کی ان کو ڈونیشنز بھی حاصل ہوئی، جبکہ جگہ بھی دی ملک ریاض نے اور بلڈنگ بھی، عمارت بھی تعمیر کر کے دی ملک ریاض نے. میں اس کی طرف آتا ہوں، مزید آپ سے پوچھتا ہوں، لیکن ایک اس میں تھوڑا ٹویسٹ ہے جو مجھے کافی اس نے پریشان کیا ہوا ہے، وہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں. ابتدائی ٹرسٹیز جو تھے آپ کی خبر کے مطابق، اور ان ڈاکومنٹس، یہ دستاویزات ہیں، یہ اسکرین پہ اوپر بھی ہیں، آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. اسکرین پہ دستاویزات رکھیں جی، لوگ دیکھتے رہیں. اور اس کی سائٹ پہ ذرا قاسم کی فوٹو بھی ڈالیں تاکہ نظر آئے خبر دی کس نے. یہ زلفی بخاری تھے، بابر اعوان تھے، بشرا بی بی تھی اور عمران خان تھے. یہ اوریجنل ٹرسٹ بن گیا. پھر ٹرسٹ چینج کیوں کیا؟ آپ نے کہا درمیان میں کہ ٹرسٹ چینج ہو گیا، کیوں کیا اور کب کیا؟ سر اس کا تو یہ 5 مہینے بعد ہی جب 2026 میں جب یہ دسمبر 2019 میں ٹرسٹ ڈیڈ رجسٹر کی تھی بابر اعوان صاحب نے سب رجسٹرار آفس اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، اس کے کوئی 4-5 مہینے بعد ہی جو عمران خان صاحب ہیں انہوں نے ایز چیئرمین آف دا ٹرسٹ ان زلفی بخاری صاحب اور بابر اعوان صاحب ہیں ان کو ریموو کر دیا ٹرسٹی سے. اور تقریباً 8-9 مہینے کے بعد، مطلب جب اگلا سال آپ کا شروع ہونے لگا تھا، اس کے قریب کوئی جو ہے انہوں نے ڈاکٹر عارف بٹ، یہ لمس کے جو ہیں ایک پروفیسر ہیں، اور فرحت شہزادی جنہیں فرح خان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور ان کے بھی جو ہے آپ کو پتہ ہے آج کل سٹوریز بھی آ رہی ہیں اور ان کا تعلق جو ہے وہ بشرا بی بی کے ساتھ ملایا جاتا ہے کہ وہ ان کی بہت قریبی. عارف بٹ، تو ان کو جو ہے فرح خان، ڈاکٹر عارف بٹ اور فرحت شہزادی، فرحت خان، ٹھیک ہے، وہ فرحت شہزادی فرح خان ہی ہے. فرح خان اور تیسرے ڈاکٹر عارف بٹ، یہ دو جو ہے ایڈ کیا گیا تھا. اور تیسرا کوئی نہیں تھا، دونوں باقی دو وہی تھے، بشرا بی بی اور عمران خان. اوکے، یہاں رکیے. یہاں آپ نے کہا کہ بابر اعوان کا اور زلفی کا نام نکال دیا. جی بالکل. اور بابر اعوان اور زلفی نکل گئے 5-6 مہینے کے بعد ٹرسٹ بننے کے. حالانکہ اوریجنل لینڈ کی ڈیل سائن ہوئی تھی زلفی کے ساتھ اور زلفی نے اس ٹرسٹ کو ٹرانسفر کی تھی، لیکن زلفی اور بابر باہر نکل جاتے ہیں اور عارف بٹ اور فرح خان، عارف بٹ اور فرح خان جو ہیں یہ ان کی جگہ آ جاتے ہیں. یہ اب ٹرسٹی یہ بن گئی اس 460 کنال زمین کی القادر یونیورسٹی کی، یہ اب اس کی ٹرسٹی بن گئی. اور ساتھ بشرا بی بی پہلے سے موجود ہے اور ساتھ عمران خان اس کے چیئرمین ہیں. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی. اور سر اس میں ایک انٹرسٹنگ ایسپیکٹ یہ بھی ہے کہ یہ ابھی تک جو ہے HEC نے یونیورسٹیز کو ڈکلیئر نہیں کیا. انہوں نے اپنا اپلیکیشن بھی دیا ہوا ہے پنجاب HEC جو ہے اس میں، لیکن پنجاب جو HEC ہے انہوں نے ان کا جو ہے اپلیکیشن میں کچھ ریزرویشن جو ہے وہ لے کے آئے تھے. جس طرح آپ کو یہ ذہن میں ہے کہ یہ ڈیٹ کیا تھی جب یہ چینج آف ٹرسٹیز ہوئی ہے؟ اس کی ڈیٹ کیا تھی؟ کیا پرائم منسٹر اس وقت وزیر اعظم پاکستان تھے یا اس سے پہلے کا واقعہ؟ بالکل وہ اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہی تھے.
ابھی وہ ایکچولی میرے پاس سارے ڈاکیومنٹس نہیں ہیں، لیکن وہ یہ اسی سے جتنا میں نے آپ کو ٹائم بتایا ہے نا، یہ اسی ٹائم کے ارد گرد سارا ہو رہا ہے. اچھا، یہ آپ نے ڈاکومنٹس مجھے بھیجے ہوئے ہیں، میں دیکھتا ہوں اگر اس کے اندر سے مجھے تاریخ نظر آ جائے تو یہ تو بڑا ایک کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا بہت ہی سنگین قسم کا مسئلہ ہے. یہ ڈاکومنٹس بھی آپ کے پاس پورے ہیں. اوپر یہ وہ حصہ دکھائے نا جی جہاں وہ تھم امپریشن لکھے ہوئے ہیں اور فرض شہزادی کا نام بھی لکھے ہوئے ہیں. اس کے اوپر ساری میرے خیال ڈیٹس بھی نظر آئیں گی. یہ اسکرین پہ ڈالیں ذرا اس کو. یہ تو بہت سیریس میٹر ہے قاسم، یہ تو کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، یہ تو الاؤڈ ہی نہیں ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور جو ہے یہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب وائل ہی واز ان پرائم منسٹرز آفس، میں آپ کو ایک اور مزے کی بات بتاؤں اس میں جو انٹرسٹنگ چیز تھی، جو ایکنالجمنٹ ہوئی تھی ڈونیشن کی، وہ ہوئی تھی یہ جو بشرا بی بی ہیں ان کے درمیان اور بیریا ٹاؤن ملک ریاض کے درمیان. جو زمین کی اور ساری جو ڈونیشن کی ایکنالجمنٹ تھی وہ بشرا بی بی نے خود کی تھی. ان کے بھی سائنز اینڈ ڈاکیومنٹس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. وہ ہے ڈاکومنٹ اس کے اندر جو آپ نے بھیجے ہوئے؟ سر آئی تھنک ہوں گے اس میں ہے. میں اصل میں بہت سارے ڈاکومنٹس اس وقت میں پڑھ نہیں سکوں گا موبائل کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ وہ جو ریاض ملک نے زمین دی ہے اس کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ بشرا بی بی نے کی ہوئی ہے. بالکل بالکل. آپ مجھے میں ابھی اپنا پروگرام جاری رکھوں گا. آپ مجھے صرف وہ والا حصہ آئیڈینٹیفائی کر کے دوبارہ پیج کا بھیجے گا جس میں آپ نے کہا کہ ایکنالجمنٹ بی بی نے کی ہے. میں وہ دوبارہ اسکرین پہ ڈالوں گا. ضرور ضرور سر ضرور. آپ کا قاسم بہت شکریہ. میں اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. قاسم عباسی، بہت اچھی خبر ہے. ویری ویل ڈن قاسم، کیپ اٹ اپ. اسی طرح اچھے کام کر. یہ دستاویزات ہیں باقاعدہ، کورٹ کے ڈاکومنٹ کی پوری کاپیاں رجسٹرار آفس کی ان کے پاس. اس لیے اس کو یہ کہنا کہ کسی نے ہوا میں آ کے حرزہ سرائی کی ہے وہ اس کے اندر پاسبل نہیں ہے. جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر مصدق ملک، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو. اور کراچی میں ہمارے ساتھ ہیں فیصل واڈا صاحب پاکستان تحریک انصاف سے. واڈا صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں. واڈا صاحب آپ پہلے اس پہ کامنٹ کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ کی جماعت سے منسلک لوگوں کا نام ہے اس کے اندر، اور کل بھی ہم نے وہ دستاویزات دکھائی تھیں، وہ ڈاکومنٹ تھا. آج تو پوری فائل ہے. یہ پرندہ ہے، میں سارا پڑھ بھی نہیں سکتا، پوری کاپی ہے پوری فائل کی. فیصل واٹ کٹ گئی اور لائن کٹ گئی. سر یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں ایز بیئر منیمم جیسے کہ آپ نے کہا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. بیکاز جب آپ حکمران ہوں اور وزیر اعظم ہوں کسی ملک کے، تو اگر کوئی تحفہ ملے اور آپ اس تحفے کے اوپر بے شک یونیورسٹی بنا رہے ہوں لیکن آپ خود اس کو اپنے آپ کو بورڈ کا ممبر اس پہ اپروپریٹ کریں اور اس کو ہیڈ کریں، جو آپ کی ذاتی ملکیت نہ ہو، آپ کی خاندانی وراثت میں آپ کو ملا نہ ہو، تو میرے خیال میں یہ تو بڑا کلیئر کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. یہ پہلا مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ جو ہے اس وہ کے ٹرسٹیز کسی کو بھی بنا دیں. یہ مطلب اجازت ہے کہ آپ چاہیں تو آپ کے ساتھ کوئی محلے میں یا رشتہ دار ہے آپ کا، وہ آپ اس کو اٹھا کے لگا دیں. لیکن فرح شہزادی کو مگر دیکھیے یہ تو اسٹریٹ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے نا. اگر آپ تحفے کی چیز کے اوپر خود اپنا، اگر آپ خود اس کے نہ صرف ممبر بنتے ہیں بلکہ اس کو چیئر بھی کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ بڑی اہم وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، وہ فرح خان صاحبہ کے حوالے سے جو دیگر بھی بات چیت چل رہی. مجھے نہیں پتا یہ وہی زمینوں والے کچھ کاغذات ہیں جو ایک دو دن سے گردش میں تھے یا وہ اس کا دوسرا حصہ کے علاوہ ہیں. یہ اصل یونیورسٹی بننی تھی وہ جگہ تھی جو کل ہم نے دکھائی تھی. اب جہاں یونیورسٹی بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے. جی تو یہ دو مختلف جگہیں. تو پھر وہ بھی آپ کے سامنے آ جاتی ہے. پچھلے دنوں یہ خبر فرح خان صاحب کے حوالے سے، کچھ تو ان کی کرپشن کے حوالے سے گفتگو لیکن جب آپ کسی کو ٹرسٹی بناتے ہیں، مطلب ٹرسٹ ڈیڈ پاکستانی سیاست میں کافی عرصے سے، اور مریم والی ٹرسٹ ڈیڈ بھی ہے. یہ ٹرسٹ ڈیڈ لیکن مجھے پریشان اس لیے کرتی ہے کہ وہ کوئی ریلیجیس اسکالر نہیں ہے. فرح خان کوئی پی ایچ ڈی، کوئی الازہر یونیورسٹی سے کوئی ڈگری حاصل کر کے نہیں آئی ہوئی کہ ہم اس کو کہیں کہ بورڈ آف ٹرسٹیز میں ڈال دو، یونیورسٹی کی بنائے گی، کیونکہ روحانیت سبجیکٹ تھا نا، اس کے اوپر کام کرنا تھا. تو ہاؤ از اٹ پاسبل؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میں نے تو آپ کو اسی وجہ سے کہا کہ ایک تو یہ نوعیت ٹرسٹ ڈیڈ کی ہوتی ہے کہ ود ان دا فیملی کے میری اگر کوئی اینسیسٹرل ذاتی ملکیت اپنی ذاتی ملکیت اپنے بھائی کو ٹرسٹی بناتا ہوں یا اس کو دیتا ہوں یا گفٹ کرتا ہوں، یہ تو میری اپنی ثواب دید ہے. لیکن جب آپ طاقت میں ہوں، طاقت کی پوزیشن میں ہوں، اور آپ تحفے لیں، اور وہ تحفے بھی جن صاحب سے لیے ان کے متعلق وہ آپ نے 190 ملین پاؤنڈ والی جو کئی دفعہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں وہ خبر بھی ہے. تو یہ تمام چیزیں جب آپ نکات جوڑتے ہیں کہ وہ پہلے 460
کنال زمین دیتے ہیں، اس کے اوپر فرح خان صاحبہ جو ہیں وہ اس کی ٹرسٹی بنتی ہیں، فرح خان صاحبہ کے اوپر پنجاب کے اندر بے شمار کرپشن کے الزامات ہیں، پھر حکومت چینج ہونے سے کچھ دن پہلے جب ہو رہی ہوتی ہے تبدیل تو وہ گاڑی میں اپنی وہ جہاز میں بیٹھ کے اڑ جاتی ہیں، کچھ ان کے بیگ کی وارڈر تصاویر صاحب سامنے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں دوبارہ لائن پہ. میرے خیال میں یہ تھوڑا وارڈر صاحب یہ بڑے ڈیمیجنگ سٹوری ہے سر، یہ آپ اس کو کس طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں، کیسے جسٹیفائی کریں گے اس ایکشن کو؟ بہت شکریہ ندیم ملک صاحب. دیکھیں ندیم ملک صاحب، ایک تو یہ کہ ایکسکیوز می، ایک تو یہ کہ کئی ڈاکیومنٹس آپ نے دکھا دیے ہیں، کئی ڈاکیومنٹ آپ دکھا رہے ہیں. مجھے ابھی تک اس کے اندر کانفلکٹ آف انٹرسٹ کہاں سے نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں کہاں کوئی بے ایمانی ہوئی ہے. اگر کوئی ہوئی ہے تو ان کی حکومت ہے، ان کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے. باقی سب یہاں موجود ہیں، لیکن اگر ایک زمین مالک ریاض صاحب نے دی، اس پہ انہوں نے یونیورسٹی بنا دی اور اس کی ٹرسٹی 4 بن گئے یا 2 بن گئے یا 6 بن گئے، تو وہ یونیورسٹی بھی کوئی گھر اپنے لے کے نہیں گیا، نہ وہ یونیورسٹی بکی ہے. تو اس میں چوری یا بے ایمانی کا عنصر کہاں سے کیا نظر آ رہا ہے، مجھے نہیں سمجھ آ رہا. مجھے دماغی طور پر نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اس میں آپ مجھے کہاں کوئی کرپشن دکھا رہے ہیں جس میں آپ مجھے بتائیں کہ ملک ریاض نے زمین دی، اس پہ یونیورسٹی بنی، یونیورسٹی عمران خان ان کی اہلیہ نے لی، اس پہ ٹرسٹی چینج کی، سر اس کو بھیج پاکستان دیا، میں اس کا تو پیسہ ویسے لے کے پورا ملک سے باہر پاکستان چلے کوئی گئے. لوٹ کے بھی لے جائے نا تو پھر بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں نظر آنا چاہیے. پاکستان کے ساتھ ہم نے یہ کیا تھا، گوا دیا، پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا. کرپشن میں اربوں روپے چلے گئے ہیں. پوری اجور روڈ پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے ہیں، ہم کسی کو بھی نہیں پوچھ سکتے اس کے پاس اتنے ملینز آف پاؤنڈ کہاں سے آئے تھے. نہیں ندیم ملک وہ تو صاحب، ہماری ہمت طاقت سے نہیں، بہت میں آپ بڑھ کو کے تھوڑا بات سا ہے. یہ ایک میں ڈاکومنٹ اور میرے پاس وہ آپ کو قاسم نے مجھے شیئر کیا ہے، میں اس کو اسکرین پہ ڈالوں گا. یہ پروڈیوسر صاحب وہ ناموں والا حصہ زوم کر کے مجھے دکھانا ہے. یہ ابھی آپ کو شارٹلی میں دکھاتا ہوں. یہ جو اکنالجمنٹ ہے جو ابھی قاسم نے ایکسپلین کیا کہ یہ بٹوین ملک ریاض اینڈ بشرا بی بی، ڈاکومنٹ سائنڈ بائی بشرا بی بی اینڈ ملک ریاض. سو نام فرح خان کا آ رہا ہو، بشرا بی بی کا آ رہا ہو، آپ مجھے کہیں کہ اس کے اوپر کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے تو میں تو آپ کی بات سمجھنے سے قاصر ہوں. آپ سمجھا سکتے ہیں، ایکسپلین کریے آپ کا رائے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، جب 1600 کروڑ روپے کی فرد جرم عائد ہونی تھی شہباز شریف پہ، اس دن اس کو وزیر اعظم کا عہد دلا دیتے ہیں. وہ مذاقیہ چیز ہے. وہ ایک ہمیشہ سے 35 سال سے کیسز چل رہے ہیں، ان کا کوئی سبب باب نہیں ہے. یہاں پاپڑ والے سے پیسے نکل آئے، اس کا سبب باب نہیں. یہاں ایک ٹرسٹیز میں اگر 4 بندوں کا نام لکھا ہوا ہے اور اس میں سے اگر فرح بی بی کا نام ہے اور وہ بقول 460 آج کی کنال گورنمنٹ زمین کی کہ بات ان کے ہو اوپر رہی ہے. کرپشن کے چارجز ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، کوئی زمین بیچ کے چلا گیا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں، یا کوئی بیچ کے اپنے گھر پیسے لے گیا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو میں آپ کی بات مان لوں. لیکن اگر زمین دی ہے ملک ریاض صاحب نے اور اس پہ یونیورسٹی بن گئی ہے اور اس میں اگر ایک آدمی فرح خان کے اوپر بقول ان کے کیسز بنتے ہیں اور ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں تو کیس کریں. یہاں آگے کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ہم نے تو کیس، ہم زرداری صاحب نے جو کیس بنائے تھے، جب ہم ان کو منطقی انجام دینے لگے، فرد جرم عائد ہونی تھی تو اس دن آپ نے ڈائریکٹر ایف آئی کو ہٹا کے ECL پہ ڈال دیا اور ان کو وہ دلوا دیا. میں بریک قریب آ گئی وارڈر صاحب، تو مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہی اس میں. میں ایک بات، میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں، مجھے آپ بتائیں اس میں چوری مجھے کہاں سے دکھا رہے ہیں آپ، بے ایمانی کہاں سے دکھا رہے ہیں؟ فیصل وارڈر صاحب میں بریک پہ جا رہا ہوں. بریک میں جانے سے پہلے صرف ایک بات کہوں گا، پاکستان کے اندر یہ وہ نام والا حصہ ہائی لائٹ کر دیجیے گا جی. وہ باقی ہٹائیں نا جی، سارے آپ تو کنفیوز کر رہے ہیں. یہ ناموں والا حصہ ہائی لائٹ کریں. یہ وہ حصہ ہے جہاں پر اکنالجمنٹ، یار مجھے ہٹائیں، وہ ڈاکومنٹ ڈالیں جہاں پہ نام نظر آ رہے ہیں. یہ بحریہ ٹون نے اور بشرا بی بی نے اس ڈاکومنٹ کو اکنالج کیا ہوا ہے، اس ڈیل کو. اب میں کسی کے اوپر کرپشن کا چارج نہیں لگاتا، اس کو کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ. پرائم منسٹر جب وائل ہی از ہولڈنگ آفس تو ان کی اہلیہ کا نام اس ٹرسٹی میں آیا، اور صرف اہلیہ کا نام نہیں آیا، فرح خان کا آیا. ہو از فرح خان؟ فرح خان از نو باڈی. وہ کوئی اللہ زر یونیورسٹی سے پڑھ کے آئی ہے، کوئی مدینہ یونیورسٹی کی فارغ التحصیل ہے، کوئی روحانیت پڑھانے اس نے آنا تھا وہاں پہ. اس کو کنفلکٹ آف انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو اور کچھ نہیں کہتے. جی میں اور میں بریک لے لوں، اگر آپ اس کے واپسی پہ وضاحت کر دیجیے گا. پاکستان کو سدھارنے کے لیے اگر کبھی امید بنتی ہے نا تو وہ ایسی چیزیں دیکھ کے تو دل ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کرپشن کی کہانیاں شریف برادران کی سنتے سنتے تو ہم کان تھک گئے ہیں. شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، اس کے بیٹے پہ بھی کیسز ہیں، اور کروڑوں اربوں کے کیسز ہیں. یہ صحیح کہہ رہے ہیں وارڈر صاحب. عمران خان کے کام دیکھ رہے ہیں فرح خان والے تو اس سے اور پریشانی ہوتی ہے. اب ان کی حکومت گرا کے یہ آئے ہیں تو پورا جہاز بھر کے خاندان کا ساتھ لے کے جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ ٹکٹیں اپنی خود دیں گے.
تو بھائی وہ آفیشیل ڈیلیگیشن میں وہ حصہ کیسے بن سکتے ہیں؟ اور پورے خاندان کے بچے، ان کی خادمائیں، وہ بھی ساتھ ہیں. پاکستان کی بہتری کے اس سے تو کوئی اثار نظر نہیں آتے. کچھ خدا کا خوف کریں. رمضان کا مہینہ آج تاک رہا ہے، توبہ کریں، پوری قوم ہی توبہ کرے کہ اللہ پاک میرا راز پہ لے آئے. ان سے امید نہ رکھیں. میں تو اس بات پر نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ ان میں سے کسی سے امید نہ رکھیں. ایک بریک لے لیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، آپ اس پہلے ٹرسٹ ڈیڈ والی ایشو کے اوپر ایکسپلینیشن کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، پھر ہم آگے چلیں گے. دیکھیے، یہ اچھی چیزیں ہوتی ہیں یونیورسٹی بنا دینا. اگر کوئی بھی شخص اچھا کام کرنا چاہے تو اس کو سراہنا چاہیے کہ اچھا ہے آپ نے ایک یونیورسٹی بنائی، آپ نے زمین دی، ڈونیٹ کی. لیکن جب آپ زمین ڈونیٹ کر رہے ہوں تو اس کے اندر کسی بھی جو یہ اسکرین کے اوپر اس وقت ڈاکٹر صاحب جو ڈاکومنٹس ہیں یہ وہ والے سگنیچرز والے حصے ہیں جس کو میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں، آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. اس میں فرسٹ لیڈی کا نام نہیں آنا چاہیے، اس میں وزیر اعظم کا نام نہیں. فرح خان کا تو قریب سے بھی نہیں گزرنا چاہیے. نہیں، میں تو ڈیڈ کی بات کر رہا ہوں، جو زمین کی ٹرانسفر کی. کل بھی آپ نے دکھایا 100-200 کنال زمین اس میں بھی فرح خان وہ فرح خان کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی تھی. آج کی زمین جو ہے وہ فرسٹ لیڈی کے نام پہ ٹرانسفر ہوئی ہے. تو یہ میرے خیال میں تھوڑا سا کنفلکٹنگ آئیڈیا آ جاتا ہے. لیکن بہرحال اچھا ہے یونیورسٹی بنانا. اب پرابلم وہاں پہ آتی ہے جی، جہاں پہ جس شخص نے آپ کو 460 کنال زمین دی ہے اربوں روپے کی، آپ نے بھی بتایا بھی کتنے ارب کی ڈونیشن بھی ساتھ ہوئی اور زمین بھی ہوئی، انہی کا 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ حکومت نے، جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں لنڈن میں پکڑا گیا، یہاں اسٹیٹ جو بینک پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ تھا، جی ایگزیکٹ ہمارا پیسہ تھا. جی، اکنامک کرائمز ایکٹ میں تو آپ کو حکومت کو پیسہ ملتا ہی اس وقت ہے جب آپ ثابت کر پائیں کہ یہ حکومت کا پیسہ تھا جو چوری کر کے لے جایا گیا تھا. اور وہاں پہ جب ریپریزنٹیشن دی تو سوال اٹھتا ہے کس نے دی. آپ کو یاد ہوگا مرزا شہزاد اکبر صاحب وہاں جاتے بھی رہے. 40 ارب روپیہ تھا ہمارا. جی، اب وہ پیسے جب واپس آئے اور سپریم کورٹ کے اندر ایک گفٹ کی شکل میں ان کے جرمانے کے خلاف ایڈجسٹ ہو گئے اسی شخص کے. سر لیکن میں سپریم کورٹ سے معذرت کے ساتھ 100 ملین پاؤنڈ جو ہے سر میں ایک سوال پوچھ ملین ڈالر ہے. سپریم کورٹ تو ہم قابل احترام ہے، ہم اس کے شان میں ایک لفظ بھی نہیں بولیں گے، لیکن کیا سپریم کورٹ کو جب ہم یہ سوال پروگراموں میں اٹھاتے ہیں ان کو ایک دفعہ پوچھنا نہیں چاہیے کہ یہ پروسیڈرز آف کرائم تو نہیں ہے؟ جی، میں نے فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں اٹھایا تو مجھے وہاں پہ اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ وہ رجسٹرار صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے. تو میں نے کہا کہ رجسٹرار صاحب تو آپ کو اسٹیٹ بینک نے جواب دیا آپ کو کہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے. جی، فائنانس کمیٹی کی میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ یہ پیسے جو چلائیے جی، خبر چلائیے. جی، یہ پیسے جو ہیں یہ رجسٹرار سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، جس پہ میں نے کہا کہ یار ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں تو نہیں جا سکتے نا. وہ تو ایک اچھے آدمی ہیں، وہاں پہ لگے ہوئے اپنی کام کر رہے ہیں، تو یہ کس اکاؤنٹ میں آگے گئے ہیں؟ یعنی وہ بھی ہیزیٹنٹ تھے یہ بتانے کے لیے. بٹ آئی ہوپ کہ آج یہ آپ کا جواب سن کے تو سپریم کورٹ صبح اس کے اوپر نوٹس لے. جی، میں سمجھتا ہوں کہ ایکشن دیکھیے بالخصوص جب آپ ویسے آپ تو اب حکومت میں ہیں، باقی تو چھوڑ ہی دیں. واڈا صاحب نے تو اپنی ایکسپلینیشن کرنی ہے. ایک بات وہ صحیح کہہ رہے ہیں نا کہ اب وہ تو حکومت میں نہیں، آپ حکومت میں. آپ تو مجھے بتائیں کہ وہ 40 ارب کہاں سے آئے تھے اور کہاں گئے؟ جی، مجھے تو ابھی نہیں معلوم، کیونکہ اپیرنٹلی جب یہ کابینہ میں لائی، آپ پتہ کر کے بتائیں گے ہم. جی، میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کی بیک گراؤنڈ. جی، میں پوری کوشش کروں گا. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اپیرنٹلی عمران خان صاحب نے اس میٹنگ میں یہ کہا، انہوں نے کابینہ سے اپروول تو لیا لیکن ڈاکیومنٹ نہیں دکھایا. کس چیز کا اپروول لیا؟ جی، اپروول لیا کہ یہ جو میرے خیال میں کوئی سیکرٹ ڈیل سائن کی گئی تھی ملک ریاض صاحب کے ساتھ، جو انہوں نے کابینہ سے اپروو کروایا ہے، جس کے تحت وہ پیسے پاکستان میں آئے اور ان کے اکاؤنٹ میں گئے. آپ قوم سے وعدہ کریں گے کہ آپ اس کو پبلک کریں گے جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں؟ جی، میں پہلے کنسلٹ کروں گا، دیکھوں گا، پھر آپ کے پروگرام میں آ کے. لیکن آپ کو اس پہ مجھے فالو اپ دینا پڑے گا. جی، میں کوشش پوری کروں گا. واڈا صاحب آپ اس کے اوپر بتائیں گے؟ یہ معاملہ بہت سنگین ہے، چھوٹا نہیں ہے. ایسے لگتا چھوٹا ہے، چھوٹا ہے نہیں ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب، آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں سر؟ جی سر، آپ ہی سے پوچھ رہے ہیں. جی ندیم ملک صاحب، دیکھیں میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں لے کے جاتا ہوں. کاش کہ ہمارے وہاں اتنی آزادی ہوتی کہ ہم اس دن وہ سارے کاغذات دکھا رہے ہوتے جس دن شہباز شریف اوت لے رہے تھے پرائم منسٹر کا، اور ان کی جتنی بھی کرپشن کی اور فرد جرم عائد ہونی تھی، چیخ چیخ کے سارا میڈیا ایک وقت ہو کے وہ دکھاتا. جب بوئنگ 777 کے اندر آپ اپنے رشتہ داروں کو، نوکروں کو، حواریوں کو جن کی اجازت نہیں ہے، ان سب کو عمرے کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں اور ایکس چیکر کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، تب بھی چیخ چیخ کے
وہ لسٹیں دکھائی جاتی اور 24/7 اس کے اوپر بات ہوتی. نمبر 3 یہ کہ جب آپ نے ہائی کورٹ میں ضمانت دی کہ میرا بھائی بیماری کے بعد واپس آ جائے گا, اور ضمانت جب نہیں ہوئی تو اس پہ جب ہائی کورٹ نے کہا ان کے آنے پہ اپیل سن لیں گے, اس وقت بھی ہم چیخ کے ٹی وی کے تھرو, میڈیا کے تھرو وہ سب چیزیں چلاتے. جہاں تک آپ نے یونیورسٹی کی بات کی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ اگر ہے اور اگر اس کی لیگل سائیڈ پہ پرائم منسٹر کورڈ نہیں ہے اور فرح بی بی کے اوپر کوئی کرپشن کے چارجز ہیں, پلیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں. سر فرح بی بی ہے کون؟ اس کا نام ٹرسٹیز میں آ کیسے سکتا ہے سر؟ آپ کوئی فیصل وارڈا صاحب کچھ ہاتھ ہولدار رکھیں. میں نے آپ سے دوبارہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا وہ مدینہ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل ایک شخصیت ہے کہ اسے روحانیت کی یونیورسٹی کے لیے ندیم ملک صاحب مجھے تو یہ نام میں ندیم ملک صاحب میں تو نہیں جانتا, مجھے نہیں پتا, نہ میں ان کو ڈیفینڈ کرنے یہاں بیٹھا ہوں. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اگر ان پہ کرپشن کے چارجز ہیں تو پھر کرے نا گورنمنٹ کام, میں گورنمنٹ تھوڑی ہوں, باقی تو ملک سے بھاگے ہوئے نہیں ہے نا. آپ لوگ یہاں کیوں آ کے جو بھی پیپر دکھا رہا ہے یا کوئی انویسٹیگیٹ جرنلسٹ ہے یا مصدق صاحب بیٹھے, گورنمنٹ بیٹھی ہوئی, آپ ان سے کہیں کریں کیس صبح اٹھ کر, کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہاں زبانی سب جمع خرچ کیوں ہو رہا ہے؟ ہر بات زبان سے کیوں کی جا رہی ہے, آف دا ریکارڈ کیوں بتائی جا رہی ہے؟ ایکشن لیں. اگر غلط ہے, چوری ہے, کرپشن ہے, یہ تو صحیح سوال ہے, کرے قانون اپنا راستہ نکالے, کیوں نہیں کر رہا ہے؟ ہم نے جب کیا تھا تو قانون کو روک دیا سب نے مل کر, سارے سسٹم نے مل کر اس فردر جرم عائد ہونے سے پہلے ان کو وزیر اعظم کا دلا دیا. وہاں قانون اور آئین سب خاموش ہو گئے, اس وقت کسی نے کچھ نہیں بولا. میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کریں قانونی کارروائی, قانون جو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہتا ہے کھل کے ایکشن لے. اس کا جواب ان سے لے لیں. آپ بتائیے آپ کریں گے کارروائی؟ جی میرے خیال میں ابھی یہ پہلی بات تو یہ کہ آپ نے انویسٹیگیٹو جرنلزم کے ذریعے یہ کاغذات قاسم عباسی ہیں انصار کے صاحبزادے ہیں, تو انہوں نے بڑی محنت کی ہے, پورے ڈاکومنٹس لیے ہیں, کریڈٹ ان کا ہے, لیکن ہم دکھا رہے ہیں کاغذات اگر آپ بھیج دیں تو اس کو فالو اپ کر کے ان کی تصدیق کر کے بالکل کارروائی کی جائے. جی بالکل. اچھا ایک جہاز والی خبر جو ہے اس کے اوپر فالو اپ یہ ہے, وہ مصدق صاحب بھی بتاؤں گا, لیکن صوفی برکت صاحب کا اگر کسی نے نام سنا ہو, پاکستان سے آدھے لوگ واقف ہوں گے. ایک بہت ہی بڑی نامور مذہبی شخصیت تھے اور ان کی پیش گوئی ہے جو بہت سی روحانی شخصیات اس کو فالو کرتے ہیں. ان کی پیش گوئی یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ایک وقت آئے گا کہ اقوام عالم کے فیصلے پاکستان میں ہوا کریں گے. یہ ان کی صوفی برکت کا ایک ہی سینٹنس ہے کیمرے کے اوپر ریکارڈڈ جو ہمیں ملتا ہے. بڑے ماننے والے ہیں ان کے سالار والا میں, اگر تو ان کے گرینڈ سن ہیں, پوتے ہیں ان کے, تو انہوں نے مجھ سے سوال لکھ کے پروگرام میں بھیجا ہوا ہے. کل رات کی وہ فہرست دستیاب ہے اور وہ صحیح جینوئن فہرست تھی, فیک نہیں تھی. چینج آف ہارٹ ہو تو بات کی بات ہے, میرے پاس اوریجنل اس کی کاپی موجود ہے ابھی بھی موبائل میں, کہ پورا خاندان ان کا جہاز میں بیٹھ کے جا رہا ہے. تو انہوں نے سوال کیا تھا کہ مصدق صاحب میرا سوال ہے کہ کیا ایسے جانے سے عمرہ ہو جاتا ہے؟ جی پہلی بات تو میں ذرا تھوڑی سی بات کلیئر کر دوں کہ صرف 13 لوگ وزیر اعظم کے ساتھ جا رہے ہیں. دس از دی چینج جو ابھی آج ہوئی ہے. جی صرف 13 لوگ جا رہے ہیں اور وہ 13 کے 13 لوگ جو ہیں وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. اور وہ 13 کون کون ہے؟ جی مجھے سب پوری تفصیل تو نہیں پتا, مگر مجھے معلوم ہے مفتاح اسماعیل صاحب ہیں جو وزیر خزانہ ہیں, وہ ساتھ جا رہے ہیں. تو اب شریف فیملی کے جو خادمائیں تھیں اور بچے تھے وہ اس میں سے مائنس کوئی فیملی ممبر نہیں ہے اس کے اندر. اس میں صرف مریم اورنگزیب صاحبہ ہیں اور مفتاح اسماعیل صاحب ہیں, میرے خیال ہے خواجہ آصف صاحب ہیں. اس طرح جو کنسرنڈ منسٹرز اور منسٹرز ہیں وہ 13 لوگ جا رہے ہیں. اور یہ بھی میں بتا دوں, سوری آپ کی بات میں کاٹی, کہ 13 کے 13 جو ہے وہ اپنا خرچہ خود اٹھا رہے ہیں. اس کے لیے اس میڈیا کے اوپر خبر چلا کے اگر کسی کو شرمندگی کا احساس ہو جائے, اس کی اصلاح کر لینا, تو پھر بھی میں کہتا ہوں قابل معافی ہے. یہ کل کی آفیشیل لسٹ تھی جس میں پورا خاندان شامل تھا. یہ فیک لسٹ نہیں ہے, میرے پاس کاپی ہے اس کی اوریجنل کی. جو کہے گا فیک ہے میں کاپی دوبارہ اسکرین پہ چلاؤں گا, پوری کاپی ہے میرے پاس اس کی. اور اگر آپ نے چینج کر لیا تو ایٹ لیسٹ, جی میں نے تو میں کہتا ہوں غلطی کی اصلاح کر لیا تو آپ قابل معافی ہیں. میں نے ابھی کنفرم کیا آپ کے سامنے بریک میں, کنفرم کرنے کے بعد میں نے پھر آپ کو یہ خبر دی کہ 13 ممبرز ہیں اور وہ 13 اپنا خرچہ. یہ پروڈیوسر صاحب ہمارے میں سے لسٹ لانے لگے ہیں, یہ صحیح لسٹ ہے, یہ کل کی فہرست ہے, یہ آفیشیل کاپی. میں تو ابھی کیونکہ مجھے نہیں معلوم تھا پرانی لسٹ کا, میں نے ابھی آپ میاں مقصود صاحب آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی میاں مقصود صاحب آپ نے ذکر کیا تو میں نے چیک کر کے کنفرم کر کے پھر آپ کو یہ بات بتائی. ان چیزوں کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے. یہ تو چلو آپ نے کہا
کہا کہ ہم نے غلطی کی اصلاح کر لی, خاندان پورا نکال دیا, خاندان کے بچے خادمائیں, بڑی لمبی فہرست ہے, وہ نکال دیا اب آپ نے. جی وہ آپ کی بات ٹھیک تھی, آپ نے بریک میں بھی یہ کہا کہ کسی نے جانا ہے, یہ اچھا برکت کا کام ہے, وہ علیحدہ جائیں, انٹوراج میں نہ جائیں. جی خرچہ تو پہلے بھی غالباً جیسے کہ آپ کی میری بات ہو رہی تھی وہ خود اٹھا رہے تھے, مگر اس سے بھی غرض نہیں ہے, اس سے بھی غرض نہیں. بیڈ امیج, بات آپ کی بیڈ ٹھیک ہے پبلسٹی, کہ رانگ میسج. وہ تمام جو ہم اگر مانگنے چلے ہیں ہم امداد سعودیوں سے کہ بھائی جی ہماری مدد کرو, ہم پھنسے ہوئے ہیں, ہمیں تیل دے دو, ہمیں پیسے دے دو. اگر میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں خانہ میرا بڑا خدا دل کرتا ہے میں جاؤں, جاؤں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم علیحدہ لے کر خود جائے, ٹکٹ لے اپنے پیسوں پہ جائے, اپنے جہاز پہ چڑھے. ایک بریک لے لیں بارڈر صاحب, بریک سے واپس کرتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. وارڈر صاحب, دھرنے کا کل کا عمران نے اشارہ دیا ہوا ہے کہ دوبارہ اسلام آباد کی کال دوں گا, تو کیا آپ دوبارہ آ کے ڈی چوک میں بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ندیم ملک صاحب, ابھی تو عید کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں اور ایک اتنا بحران سے ملک کو گزار رہے ہیں. یہ اگر ایک چیز ان ایکسیپٹیبل ہے اور ایک سازش کے ذریعے آئی ہے اور لوگ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے, تو اس کا سمپل طریقہ الیکشن کرا دیں. اگر عزت سے الیکشن ہو تو بہت اچھی سر بات آپ ہے. ڈی چوک میں بیٹھیں گے آ کے دوبارہ دھرنا دے کے؟ دیکھیں جی, ڈی چوک سے پہلے بہت کچھ ہونا ہے. ڈی چوک تو بہت آخری مرحلہ ہے, ضرورت پڑی تو ڈی چوک کو کراس کر کے بھی بیٹھیں گے, وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو اب عوام نے پانی کی طرح ڈی چوک کو کراس کر کے پارلیمنٹ آتی ہے سر, وہاں پہلے گئے تھے. سر ڈی چوک کو کراس کرنے کے لیے پارلیمنٹ کی دیوار جانی پڑتی ہے. دیکھیں ندیم ملک صاحب, جو ناجائز ناانصافی اور سازشی طور پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جس طریقے سے ملک چلایا جا رہا ہے, جس طرح سے ای سی ایل سے لوگوں کے نام ہٹائے جا رہے ہیں, جس طریقے سے کیسز بند کیے جا رہے ہیں, جس طریقے سے ووٹنگ کے عمل کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے کیس آرڈرز کو بائی پاس کر رہا ہے, یہ سب بدماشی. آپ نے ابھی ایک جملہ بولا کہ عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. آپ نے وارڈر صاحب ابھی ایک جملہ بولا کہ عید کے بعد بہت کچھ ہونے والا ہے. وہ کیا ہونے والا ہے؟ کچھ روشنی ڈالیں, ہمیں بھی پتہ چلے. بہت کچھ ہونے والا ہے, آپ کو پتہ چلے گا. کچھ روشنی ڈالیں, کیا ہونے والا ہے؟ چلے گا کہ گھٹنے کے بل گھٹنے کے بل گرا کر الیکشن اگر کرانے ان کی مرضی ہے. ہم تو کہتے ہیں عزت سے اناؤنس کر دیں, چیپٹر کلوز کرے. نہ آئینی بحران سے گزرے ملک, نہ کسی دشواری سے گزرے, نہ عوام اس کوفت میں رہے. آپ شہباز شریف کی حکومت کو کہتے ہیں کہ آپ گھٹنوں کے بل گرائیں گے اور پھر ان سے الیکشن کروائیں گے, یہ آپ کا دعویٰ ہے؟ بالکل دعویٰ ہے, اس کو ریکارڈ کا حصہ بنا رہے ہیں, اور عید کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کوئی چیز کنٹرول نہیں ہوگی. ابھی بھی ان سے کہاں کنٹرول ہو رہی ہے. ہم تو نالائق تھے نا, ہمیں تو برا بھلا کہتے تھے. اب لائق لوگ آ گئے 35 سال کے بعد. اب مہنگائی کا جو طوفان لے کے یہاں سے وہ آ رہے ہیں اور جو عوام پہ بم گرا رہے ہیں, اس کے بعد عوام ایک سازش کے بعد جس کے بعد ایک ان کے گھٹنے زمین پہ لگ جائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ ایسا وہ وضاحت تھوڑی کر دیں. دیکھیں ندیم ملک صاحب, ہماری خواہش اور کوشش یہ ہے کہ ہم تصادم کی طرف نہ جائیں, لیکن اگر یہ چاہ رہے تصادم کی طرف تو مجھے نہیں پتا, لیکن ہماری طرف سے یہ خواہش, یہ سوچ کہیں پہ نہیں ہے. ہم تو پرامن مارچ کریں گے, اور اگر تصادم کی طرف جانا پڑا تو آپ تیار ہیں, تصادم کے لیے بھی تیار ہیں آپ؟ ہم تو سر خون دینے اور خون لینے کے لیے تیار ہیں, پاکستان کی غیرت کی آزادی کے لیے. سیدھی سیدھی بات ہے. یہ چلائیں جی, خبر چلائیں کہ خون دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور خون لینے کے لیے بھی تیار ہیں. جواب تو اس کا مصدق صاحب آپ ہی دیں گے. آپ کی جان کوئی خطرہ ہے؟ ہم نے تو یہاں رپورٹ کرنا ہے کہ ڈاکٹر مصدق شہید ہو گئے. جی کوئی نہیں, دوستوں کے ہاتھوں ہی ہوں گے, کیا حرج ہے. فیصل ووٹا کیا ہوں گے؟ سارے دوست ہی ہیں ہمارے, ویسے ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں, اٹھتے ہیں, کافی پیتے ہیں. اگر ٹی وی پہ لیکن وہ میسج بڑا خطرناک سا دے رہے ہیں, ٹیک اٹ ویری سیریسلی. دیکھیں ٹھیک ہے اگر آئین اجازت دیتا ہے, ورنہ تو ٹھیک ہے. آئین کسی کو بندے مارنے کی اجازت نہیں جی, دیتا. مگر خون دینا, خون لینا NRP کی بھی اجازت نہیں دیتا, لیکن جملہ ان کا یہی ہے, خون دینے کے لیے بھی تیار ہے اور خون لینے کے لیے بھی تیار ہے. تین چیزیں انہوں نے کہیں. پہلے سازش کا ذکر کیا, سازش کے اوپر ہمارے تمام دفاعی ادارے جو ہیں وہ اپنا بیان دے چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر جب بولتے ہیں تو وہ ہماری فوج بول رہی ہوتی ہے. DGISI کی ان پٹ بھی نیشنل سیکورٹی میٹنگ میں آ چکی ہے. وہ اس کے علاوہ وہ جو ایمبیسڈر صاحب جن کا وہ مراسلہ ہے, وہ خود آ کے بیان دے گئے ہیں وہاں پہ اندر بیٹھ کے. تصادم کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں جی, ایک تو سازش والی بات ہو گئی. دوسری بات تصادم کی ہے. دیکھیں ہم نے تو ان کو بولا کہ ضرور آئیں, جس چیز کی آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ یہ احتجاج کریں, سڑک پہ بھی آئیں, مگر سلیقے سے آئیں, آئین کے اور قانون کے مطابق آئیں, ضرور آئیں. وہ کہتے ہیں ہم تصادم کریں گے, تو اس پہ بھی میں خوش رہا, خاموش رہا کہ چلیں. دوست ہیں کہتے ہیں تصادم کریں گے, پھر انہوں نے کہا کہ خون لیں گے, خون دیں گے. نہیں میری بات تو سن لیں. پھر انہوں نے کہا ہم خون دے بھی دیں گے, خون لے بھی لیں گے. تو بھائی دوستوں کا ہی خون لیں گے آپ, کس کا خون لیں گے؟ تو بنیادی طور پہ ہم ان کا کوئی خون وون نہیں لیں گے.
اور ہم کوئی تصادم نہیں کریں گے، لیکن آئین کے مطابق بس بہت اچھی ملک بات کے اندر جو ریٹ ہے، جو کانسٹیٹیوشن کی اور قانون کی ہے، اس کے مطابق چلیں گے، اور ان کو بھرپور حق حاصل ہے کہ یہ احتجاج کریں، مگر اس سے آگے اگر یہ قانون شکنی کریں گے تو جو اس کی سزا مقرر ہے وہ ہوگی۔ اگر قانون شکنی کریں گے تو سزا ملے گی۔ واڈا صاحب اس کے لیے بھی تیار رہیے گا، خون لینا اور خون دینا ندیم کہنا ملک صاحب، آسان ہے، نہ تو لیکن ہم اس کی نے سزا بھی ہمارے تو قانون میں بڑی سخت ہے۔ ہمارے جلسے میں نہ تو کوئی گملہ ٹوٹا ہے، نہ ہم یہ کر رہے ہیں، لیکن جنہوں نے آئین شکنی کی ہے، جنہوں نے جو الیکشن کمیشن آئین شکنی بار سر بار ڈی کر چوک رہا ہے، میں کب آنا ہے اس یہ پہ بتا کوئی دیں آئین آپ۔ یا قانون بولے گا؟ جو آئین اور قانون جو ہے، جو آئین شکنی ہوئی ہے فرد جرم عائد ہونے پر مجرموں کے اوپر، اس پہ آئین شکنی اور قانون کچھ بولے گا؟ تو ہمیں نہ ڈرائیں ان چیزوں سے، ہم ان چیزوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں۔ اب ہم نے یہ کہا ہے پاکستانی غیرت کی بات آئے گی تو ہمیں خون دینا پڑے یا لینا پڑے، پھر اس وقت اسی وقت دیکھی جائے گی۔ نہ ہم تصادم چاہتے ہیں، ہم سر ڈی الیکشن چوک چاہتے میں ہیں۔ آپ نے کب آنا ہے اس کے بتا دیں، لیے میں لاشیں خبر مارنی جاتے جاتے چاہتے ہیں، بتاتا جاؤں۔ آپ ہماری لاشیں گرانا چاہتے ہیں، اور یہ آپ ہماری لاشیں گرا کر پھر یہ حکومت چلا سکتے ہیں۔ 1.5 سال کے لیے تو ہم حاضر ہیں۔ تصادم چاہتے ہیں۔ سر اچھا، ایک کلوزنگ میں اصل ہماری جو تباہی ہے وہ اکانومی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اگر میرے پاس 1 منٹ ہے تو ایک کبھی محمد سہیل صاحب نے مجھے 3 فرسٹ کوارٹرز کا جولائی 1 سے لے کر 30 مارچ تک کے نمبرز بھیجے ہیں۔ ہمارا بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ ہو چکا ہے 2566 ارب روپے۔ پچھلے سال یہ تھا 1652، اب ہو چکا ہے 2566۔ یہ اندازہ کر لیں ہم کتنی تباہی میں جا اور چکے ہیں۔ اگر ابھی آپ 3 مہینے باقی ہیں۔ یہ پچھلے 1 مہینے کو ڈال دیں تو جو پوائسٹ ہے وہ 5000 سے زیادہ کا ہے خسارہ۔ یہ آخری کوارٹر کے اندر جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، اس کی تیاری کر لیں۔ ہم اکانومی میں بالکل نیچے بہت برے حالوں میں ہیں اس وقت۔ اگر یہ کنسنسس نہ کیا پولیٹیکل پارٹیز نے تو باہر نکلنے کا بھی راستہ نہیں ملے گا ان میں سے کسی کو۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب، فیصل واڈا صاحب، آپ دونوں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔